السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آج انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 احادیث ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس سے سبق اور درس حاصل کریں گے۔ پہلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری طرف کوئی بات منسوب کی، یعنی یہ کہا کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے اور وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کہی ہو، تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آپ نے فیس بک پہ کتنی ایسی پوسٹ پڑھی ہوگی، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، کہ حدیث میں ہے، اور اگر وہ بات واقعی حدیث میں ہے تو ان لوگوں کو یا اس شخص کو جو یہ بات کہتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر بغیر تحقیق کیے ہر سنی سنائی بات جو لوگ کہیں کہ حدیث ہے اور آپ اس کو آگے پھیلائیں اور وہ حدیث نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ہمیشہ اس بات کی احتیاط کریں کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کریں تو پہلے اس چیز کی تحقیق کر لیں، اور اگر آپ تحقیق کے بعد حدیث کو شیئر کریں گے تو اس سے آپ کو بہت ثواب ملے گا، لیکن بغیر تحقیق کے ایسا نہ کریں۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی سے 1 سال تک، یعنی جس شخص نے اپنے بھائی کو 1 سال تک قطع تعلق کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو یہ اس طرح ہے جیسے اس نے اس کا خون بہایا ہے۔ اسلام میں رشتوں کو مضبوط کرنا، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کے بیچ میں محبت، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور رشتوں کو کاٹنا، رشتوں کو توڑنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک بات نہیں کی، اس کو چھوڑ دیا اور اس سے تعلق کو ختم کیا، تو گویا اس شخص نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اس کا خون بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قطع تعلق سے بچائے اور ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، نہ کہ توڑنے والا۔ تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اپنی چال میں تکبر کو اختیار کیا، تو ایسا شخص قیامت میں اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ غصہ ہوگا۔ قیامت کا دن جب انسان بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوگا، اور اس دن اگر اللہ تعالیٰ انسان سے غصہ ہو تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ اس لیے تکبر کو چھوڑ دیں، تکبر نہ کریں۔ ہم تکبر کے لائق نہیں ہیں، تکبر کے لائق صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔